فرشتے نے حضرت مریم کو اولاد عطا کی، قرآن میں آتا ہے، سمجھو اس کو اچھی طرح. جبریل آئے حضرت مریم کے پاس، مریم نے پوچھا کون ہو؟ فرمایا فرشتہ ہوں، انسان نہیں ہوں. کیوں آئے ہو؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. تو کیا اللہ نے جبریل کو اختیار دے دیا کہ اولاد دیں؟ نہیں اختیار دیا. اللہ بیٹا دے رہے ہیں، پھونک کس کی استعمال ہو رہی ہے؟ بولو بھائی، جبریل کی. یہی وجہ ہے کہ جب بھی اولاد مانگی جاتی ہے کبھی بھی کسی فرشتے سے یا جبریل سے، بولو نا، نہیں مانگی جاتی. تو اگر آپ یہ دلائل دیتے ہو کہ اللہ کے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے اور یہ کیا، یہ معجزہ دکھایا تو ہم اللہ کے نبی سے مانگتے ہیں، تو پھر اولاد کس سے مانگنی چاہیے؟ جبریل سے. وہ تو قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت مریم کو بغیر باپ کے اولاد دی. تو جو بغیر شوہر کے اب کسی عورت کو اولاد دے سکتے ہیں تو میاں بیوی کو کیوں نہیں دے سکتے؟ پھر وہ یہاں تو شوہر بھی ہے اور بیوی بھی ہے اور دونوں صحت مند ہیں، پھر جبریل سے کیوں نہیں مانگتے؟ اسی لیے نہیں مانگتے، ہمیں پتا ہے کہ حضرت مریم کے اولاد کا ہو جانا جبریل کی قدرت کی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ جو نسبت ہے کہ میں تمہیں اولاد دے رہا ہوں، یہ نسبت حقیقی نہیں ہے، مجازی ہے. بعض دفعہ کسی کے ہاتھ پہ جب کوئی کام ہوتا ہے تو نسبت اس شخص کی طرف کر دی جاتی ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو نبی نے کہا کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ نے کہا ابریح الاکمہ، میں کوڑ کے مریضوں کو اور مادرزاد نابیناؤں کو میں شفا دیتا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دے رہے ہیں نا، تو اللہ نے اختیار دیا، تبھی تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں یہ کام کر رہا ہوں. اس کا جواب سمجھیں کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نسبت مجازی. دیکھو زبان میں نا مجاز بہت چلتا ہے. میں اس کے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں میری گاڑی پنچر ہو گئی، حالانکہ گاڑی نہیں، گاڑی کا ٹائر پنچر، لیکن نسبت آپ نے گاڑی کی طرف کر دی سہولت کے لیے. آپ کہتے ہو یار اس دعوت میں فلاں بندہ 3 ڈشیں کھا گیا، حالانکہ ڈش کوئی کھا سکتا ہے، ڈش کے اندر جو چاول تھے وہ کھائے ہوتے ہیں، لیکن نسبت کس کی طرف کر دی؟ تو لغت میں، زبان میں، انگریزی ہو، اردو ہو، عربی ہو، سب میں یہ چلتا ہے کہ کرنی کسی اور کی طرف نسبت چاہیے تھی. اس کو مجاز کہتے ہیں. آپ کسی کو شیر کہتے ہیں تو مجازن نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، مجاز لے کے لگ رہا ہے دیکھنے میں شیر. حرکتیں کیسی ہیں؟ شیر جیسی. حرکتیں کتے جیسی ہوں تو لوگ پیار سے ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ بولو نا، کتا کہتے ہیں. نفرت سے. اب دیکھو نفرت سے کہتے ہیں مگر میں نے اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ پیار سے. یہ بھی مجاز ہے کہ آپ بالکل اس کے اپوزٹ لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو کلام میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے، ورنہ کسی کو پیار سے کتا نہیں کہا جاتا. پیار سے کتا. دیکھو 2 آدمی بہت لڑ رہے ہو نا اور ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہو تو مجازن کہہ دیے جاتے ہیں یار ان دونوں کی تو محبت ہی کبھی ختم نہیں ہوتی، پتہ نہیں کچھ کیوں اتنی محبت کر رہے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ تو مجاز میں اپوزٹ چیزیں چلتی ہیں. دیکھو قرآن میں آتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حلال و حرام کرنے کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کا. نبی نے ایک مرتبہ قسم کھا کے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. قرآن نے کہا لما تحرم ما حل اللہ لک، اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا آپ اسے حرام کیوں کر رہے ہو؟ کیا مطلب؟ یہ آپشن، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ آپشن تو نہیں کہیں گے اس کو، آپشن تو دو چیزوں کا ہے. یہ کس کے، یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ نبی اللہ کے حلال کو بیان کرتے ہیں، خود سے نبی حلال نہیں کرتے، نہ کسی چیز کو حرام کر سکتے ہیں نہ حلال. یہ تب اللہ کے پاس ہے. تبھی اللہ کے نبی نے اپنے اوپر ایک چیز کو حرام کیا. اللہ نے کہا آپ نے کیسے حرام کر لیا، لہذا اس قسم کو توڑیں، کفارہ ادا کریں. لیکن ایک جگہ قرآن میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس آئے اور کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ چند چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں اللہ ہی کی طرف سے میں ان کو حلال کرنے آیا ہوں. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کوئی حلال و حرام نہیں کر سکتا، ایک طرف عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کرنے آیا ہوں؟ حلال. تو اصل میں یہ بھی نسبت کیا ہے؟ مجازی. کیونکہ کریں گے اللہ ہی حلال، اس حلت کو بیان حضرت عیسیٰ کریں گے، اس لیے حضرت عیسیٰ نے مجازن اپنی طرف اس کی نسبت کر دی. تو مجازن نسبت اس طرح قرآن میں بھی ہوئی ہے. جیسے وہ سلیمان علیہ السلام کا تخت اٹھا کے لائے ایک بزرگ، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین،
کون ہے ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لائے گا؟ جن نے کہا میں لاؤں گا، مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں حاضر کروں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے جو ایک تھے جن کے پاس کتاب یعنی زبور کا علم تھا، انہوں نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا، اور کہا اور تخت حاضر۔ تو یہ کام کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ اختیارات اگر اللہ نے ان بزرگ کو دیے تھے تو پہلے اللہ سلیمان علیہ السلام کو دیتا نا یہ اختیارات، جو نبی تھے، تبھی تو کہنے کون لائے گا بھائی؟ پتہ یہ چلا کہ لایا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے ان بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دی، لیکن بزرگ نے نسبت اپنی طرف کر دی، کیونکہ ان کو الہام ہوا کہ اللہ آپ کے ہاتھ پہ یہ کام دکھا دے گا، تو انہوں نے کہا میں لے کر آؤں گا، حالانکہ وہ نہیں لا رہے ہیں۔ جو یوں کر سکتا ہو وہ تو دنیا کا نظام ہی اس کے ہاتھ میں آ جائے گا بھائی۔ تبھی میں کہتا ہوں نا، یہ روحانی علاج والے کہتے ہیں نا سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، اس کو بولو پٹھان ہوٹل سے پیسوں کے بغیر 2 پراٹھے اٹھا کے لا، تو کہاں سے لائے گا قدموں میں؟ 2 پراٹھے تو دور کی بات، 1 پراٹھا، کیونکہ 2 سے پیٹ صحیح طرح بھرتا ہے، اس لیے میں 2 کی مثال دیتا ہوں۔ اٹھا کے لیا تو 1 پراٹھا نہیں لا سکتے بھائی۔ یہ میری اور آپ جیسے، میں تو نہیں الحمدللہ یہ آپ جیسے کچھ معذرت کے ساتھ جو بیان نہیں سن رہے، کچھ بیوقوف لوگ ہیں جن کی وجہ سے ان کی دکانیں چل رہی ہیں، ورنہ یہ تو بغیر پیسوں کے پراٹھا نہیں اٹھا سکتے۔ پیسوں کے ساتھ بھی لائن میں لگنا پڑتا ہے پراٹھا اٹھانے کے لیے۔ چلو پیسے دے کے یوں اٹھا لیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو جو پراٹھا نہیں اٹھا سکتا وہ آپ کی محبوبہ کو آپ کے قدموں میں کہاں سے ڈال سکتا ہے؟ تو انبیاء کرام کا معجزہ سمجھ میں آ گیا کہ جو معجزات انبیاء کے پاس ہوتے ہیں وہ اللہ نے ان کو اختیارات نہیں دیے ہوتے۔ اللہ جب چاہتا ہے اپنی مرضی سے اپنے کسی حبیب کے ہاتھ پر، اپنے پیغمبر کے ہاتھ پہ کوئی چیز ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کی نبوت پہ یقین آ جائے، اور بزرگ کے ہاتھ پہ اللہ بعض دفعہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، بشرطے کہ محبوب ہونے کے دوسری چیزیں پائی جائیں، گناہوں سے بچتا ہو، بدعات سے بچتا ہو۔ اگر اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ما فوق الاسباب اللہ نے اختیار دیے ہوئے ہیں، تو پھر میرے بھائی یہ شرک ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ اس کی نفی ہے کہ میں نے کسی کو بھی اختیارات نہیں دی۔ اب میں آخری سوال کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ سوال میں پہلے بھی کئی دفعہ دہرا چکا ہوں کہ بھائی جو یہ مانتے ہیں کہ نہیں اللہ نے اپنے پیغمبروں کو اختیار دیے ہوئے ہیں اور وہ جب چاہیں اللہ کی عطا سے حاجت پوری کرتے ہیں، تو پھر میں ایک سوال اکثر دہراتا ہوں کہ اللہ نے کیا تمام اختیارات دے دیے ہیں یا بعض اختیارات دیے ہیں؟ اگر اللہ نے تمام چیزوں کے اختیارات دے دیے ہیں تو پھر ہم کب اللہ کو مانگیں، اللہ سے مانگیں، اور کب اللہ کے نبی سے مانگیں؟ جب سارے ہی دے دیے، بھائی وزیر اعظم اگر مکمل اختیار دے دیتا ہے کسی کو بھی تو پھر وہ وزیر اعظم کے پاس جانے کی ضرورت، پھر تو جب اس کو دے تو وہ بھی دوسرا گویا وزیر اعظم ہی بن گیا وہ۔ تو اگر سب اختیارات دیے ہیں تو پھر ہم کون سی چیز میں اللہ کو پکاریں اور کون سی چیز میں نبی کو؟ یا ساری زندگی اگر نبی ہی کو پکارتے رہیں اللہ کو نہ پکاریں کہ یہ کوئی برا کام ہوگا یا اچھا کام ہوگا؟ اس کا جواب دیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر سارے اختیارات نہیں دیے، کچھ چیزوں کے دیے ہیں، تو وہ کچھ چیزیں معلوم ہیں یا مجہول ہیں؟ یعنی وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں، یا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ تو اگر پتہ نہیں ہے تو جب پتہ ہی نہیں تو اختیار دینے کا فائدہ کیا؟ آپ کو جب پتہ ہی نہ ہو کہ وزیر اعظم نے کون کون سا ڈپارٹمنٹ کس کے حوالے کیا ہے تو حوالے کرنے کا فائدہ ہوگا؟ جب پتہ ہی نہیں کہ کون سی چیز دی ہے، نبی کو کون سی چیزوں کو اختیار دیا ہے، تو جب پتہ ہی نہیں ہے تو ہم مانگیں گے کیسے؟ اور اگر پتہ ہے کہ نہیں ان چیزوں کا اختیار دیا ہے تو ان چیزوں کی لسٹ یوٹیوب پہ شائع ہونی چاہیے، اخبار میں آنی چاہیے، کتابوں میں چھپنی چاہیے کہ بھائی اللہ نے تمام چیزوں کے اختیارات نہیں دیے بلکہ بعض چیزوں کے دیے، وہ بعض یہ ہیں، اولاد کا ہے بارش کا نہیں ہے، رزق کا ہے مگر فلاں چیز کا نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ ایک لسٹ شائع کریں۔ تو میں نے یہ اعلان پہلے بھی گھمایا تھا لیکن لوگ پتہ نہیں بری بری گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں الٹی سیدھی یوٹیوب پہ اپنے خلاف کمنٹس پڑھو نا، آدمی حیران ہوتا ہے، یار ہم ادھر لوگ جھک جھک کے مصاحبہ کر رہے ہیں اور ادھر ماشاءاللہ ایک عجیب حساب بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ان باتوں کو سنجیدگی سے لو۔ صرف اور صرف تمام اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے۔ ہاں میں بزرگوں پہ شرک کے فتوے نہیں لگاتا۔ اگر کسی بزرگ نے کہا کہ اللہ نے فلاں نے کشتی پار لگا دی، فلاں نے یہ کر دی، تو تعویل کر لینی چاہیے۔ بھائی انہوں نے بھی مجازن نسبت کر دی ہوگی، جیسے میں یہ کہہ دوں کہ حضرت عیسیٰ نے مردے کو زندہ کر دیا، تو یہ حضرت عیسیٰ کی طرف جو میں نے نسبت کی ہے یہ نسبت کیا ہے؟ مجازن، صحیح ہے نا؟ جیسے لوگ کہتے ہیں نا مفتیوں نے فلاں چیز کو حلال کر دیا ہے، لوگ فتویٰ دیتے ہیں نا، ابے مفتی نے فتویٰ دیا اس کی بیوی کو طلاق ہوئی تھی انہوں نے اس کو حلال کر دیا،
تو ایسے آدمی پہ بھی شرک کا فتویٰ لگنا چاہیے، لیکن ہم نہیں لگاتے، اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حلال تو یعنی اس کی تحقیق یہ ہے کہ یہ اس کے لیے کیا ہے، حلال ہے. تو مفتی کی رائے یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نظر میں حلال ہے، مگر مفتی اس کو بیان کر رہا ہے تو لوگ نسبت کر دیتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، انہوں نے حلال کر کے دی ہے. یہ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ تعویل جو ہے نا، تعویل شرک کے معاملے میں، کسی پہ کفر کا فتویٰ لگانے کے معاملے میں علماء نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ 99 مطلب نکلتے ہوں کسی بات کے، 99 مطلب سے وہ کافر نکل رہا ہو اور ایک اس کے بعد کی ایسی تعویل ممکن ہو جس سے اس پہ کفر کا فتویٰ نہ لگ رہا ہو، تو اس ایک تعویل کو لیا جائے گا اور 99 باتوں کو، یعنی حتی الامکان کوشش کی گئی ہے کہ کفر اور شرک کا فتویٰ لگانے میں انتہائی احتیاط سے کام لیا جائے. تو بڑے بڑے بزرگ گزرے جنہوں نے مجازن نسبت کر دی کہ فلاں نے کشتی پار کر دی، فلاں نے یہ کر دیا، تو وہ نسبتیں مجازی ہوتی ہیں. ہاں جو آدمی کھلے عام شرک کا پرچار کر رہا ہو اور وہ کہے کہ میں مانتا ہوں یہ مجازی نہیں ہے، وہ خود اپنی بات کی تعویل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر اس کی تعویل نہیں کی جائے گی. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں بھائی ہم مانتے ہیں کہ ان کو اللہ نے اختیار دیا، یہ جب چاہیں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں، ان کو پورا مکمل اختیار دیا، تو پھر اس کی تعویل، بھائی پھر تعویل کرو گے تو پھر اس آیت کا مطلب ہی نہیں نکلے گا نا کوئی. کہ جیسے وہ ہمارے اسکول میں قادیانی پڑھا کرتے تھے ہمارے ساتھ، ایک قادیانی تھا، تو وہ بار بار کہتا تھا کہ یہ ہم مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے، امام مانتے ہیں. تو میں حیران ہوتا تھا یہ علماء قادیانیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں. تو بڑی بحث ہوتی تھی اس سے، وہ پتہ چلا اپنا عقیدہ چھپاتے ہیں. بعد میں اس کمبخت نے ظاہر کیا کہ نہیں ہم نبی مانتے ہیں. جب ایک آدمی صاف طور پہ کہہ دے کہ میں نبی مان رہا ہوں، پھر اس کا تو کوئی مطلب دوسرا نکلتا نہیں ہے. جب نکلتا نہیں ہے تو پھر خام خواہ میں اس کو دائرہ اسلام میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. سے اپنا دائرہ، اپنے آپ کے دائرے سے نکلنے کا جو ہے نا، دائرے میں جتنی جگہ ہے اتنی ہی پبلک آئے گی. مزید کو گھسیڑو گے تو جو پرانے ہیں وہ دائرے سے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو سب جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم بھی بنائی ہے اللہ نے. کچھ لوگ دائرہ اسلام میں آئیں گے، کچھ دائرہ کفر میں آئیں گے. تو اتنی تعویل کرنا، اتنی کہ دائرہ کفر میں کوئی بندہ ہی نہ بچے، تو ایسا نہیں ہوتا بھائی. اسلام کا ایک محدود دائرہ ہے، کچھ مخصوص عقائد ہیں، ان عقائد کے اگر اختیار کرو گے تو دائرہ اسلام میں آ جاؤ گے، ان عقائد کو اگر اختیار نہیں کرو گے تو دائرہ اسلام میں نہیں آؤ گے. اور اس کی بنیادی اور پہلی سیڑھی کیا ہے؟ کلمہ توحید. اور توحید کا میں جو رکن اعظم ہے، اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں ہے. یہ والی پکار جس پہ میں نے تفصیلی بیان کیا. اللہ تعالی ہم سب کو